سوشل میڈیا پر ہمارے فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کا ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بڑے دھڑلے سے اور کھلم کھلا شراب پی رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو دیکھنے سے آنکھوں کو یقین نہیں آیا، جب دوبارہ دیکھا اور اس چیز کا پکا ہوا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ کیا یہ وہی ریاست مدینہ ہے جس کا آج سے پچھلے 3-4 سال سے ہمیں وعدہ کیا جا رہا تھا، اور جب 2 سال پہلے یہ جو جب انہوں نے حکومت کی باغ توڑ سنبھالی تو بڑے وعدے کیے گئے کہ ریاست مدینہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اپنے تئیں ضرور کوششیں کر رہی ہے، اور اس وقت اس ملک پہ مشکل وقت آن پڑا ہے، لیکن کیا یہ مشکل وقت اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے منسٹر سر عام نیشنل ٹی وی پر آ کے اسلامی انجنکشنز، اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے نظر آئیں؟ کیا یہ ایک زیب دیتا ہے ایک مسلمان کو، اور وہ بھی جو آپ کا لیڈر ہو؟ اس پہ تو حدود آرڈیننس کا اسٹریٹ اوے اس پہ کیس لگتا ہے، یا آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی آرٹیکل 62(1)(f) صادق اینڈ امین کی بات کرتا ہے، اس سے بھی آگے چلیے۔ 62(1)(d) یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کردار اچھا ہے، اور وہ عام طور پہ عمومی طور پر ایسا مشہور نہیں ہے کہ وہ اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ادھر تو خلاف ورزی دور کی بات، یہ تو سر عام کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کو اس کی ٹھیک ٹھاک تکلیف ہے، سب پاکستانیوں کو اس کی ٹھیک ٹھاک تکلیف ہے، اور میری گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے۔ دیکھیں، ذاتی طور پہ نجی طور پہ کسی کا کوئی ایکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی معافی دی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان میں ہے۔ لیکن اگر کوئی پبلک میں، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، وہ بھی ہمارا منسٹر ہو کے پبلک میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، تو اس پہ ہماری قوم کے جذبات یقیناً مجروح ہوں گے، اور حکومت کو اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔